تمام فیصلے تو اترے لیلۃ القدر کو، اب وہ کون سا فیصلہ رہ گیا جو شب برات کو اترنا تھا؟ او خدا کے لیے قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا، ہم ہی ڈرانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر کام کا مضبوط فیصلہ کیا جاتا ہے، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے رب کی مہربانی ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ معزز سامعین و سامعات و ناظرین، قرآن حکیم کا 25واں پارہ سورہ دخان ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی رب العالمین نے ایک رات کا تذکرہ فرمایا، وہ ہے لیلہ مبارکہ، اس کی فضیلت بیان فرمائی، کتاب کی قسم اٹھا کر کہ ہم نے اس کتاب کو اس مبارک رات میں نازل کیا، اور اس کلام کے ذریعے لوگوں کو ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر مضبوط فیصلہ کیا جاتا ہے، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، وہ فیصلے کا حکم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جو اللہ اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، لے کر کون آتے ہیں؟ دوسرے مقام پر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات پہ نازل کیا، آپ بھی جانتے وہ قدر والی کیا رات ہے، 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے بہتر وہ رات ہے، فرمایا جس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین حضرت جبریل بھی آتے ہیں، وہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور تمام تر فیصلے اس رات میں نازل کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سال بھر کے فیصلے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ کس میں؟ وہ ہے لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ القدر، اس رات کے 2 نام ہیں۔ اس کی خاص پہچان کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ شعبان میں؟ نہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن سے ثابت ہوا وہ رات سورہ دخان میں جسے لیلہ مبارکہ کہا گیا، اور اسی طرح سورہ قدر 30ویں پارے میں اسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ وہ رمضان میں آتی ہے، شعبان میں نہیں۔ لیکن افسوس اہل البدع لوگ جب شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو قرآن کی یہ آیات پڑھتے ہیں، ضعیف روایات، من گھڑت روایات بیان کی، اور قرآن پاک کی تائید حاصل کی ان آیات سے۔ دیکھیں جی، قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر فیصلہ اتارا جاتا ہے۔ بھائیو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں سے۔ یہ شعبان کی شب نہیں بلکہ یہ رمضان کی شب ہے، لیلۃ القدر ہے، جو آخری عشرہ میں تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 16 عربی صفحہ 126، سورہ دخان اس کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس میں سال بھر کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ذرا سماعت فرمانا۔ تقدیر کے 3 مراحل ہیں، تقدیر کے، اللہ کا فیصلہ، تقدیر، اس کے 3 مراحل ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت، زمین آسمان بننے سے 50,000 قبل اللہ نے تمام مخلوقات کی مجموعی طور پر تقدیر لکھی، تقدیر بنائی۔ دوسرا مرحلہ تقدیر کا، صحیح بخاری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انسان کا ڈھانچہ اس کی ماں کے شکم میں تیار کیا جاتا ہے تو اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید۔ اس کی ماں کے شکم میں روح پھونکنے سے قبل تقدیر لکھی گئی، یہ دنیا میں کیسے کام کرے گا، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی موت کیسے آئے گی، کب آئے گی، کون کون سی بیماری لگے گی۔ پھر یہ کہاں لکھا گیا؟ ماں کے شکم میں۔ یہ تقدیر کا دوسرا مرحلہ۔ اب جو اس کے مقدر میں تقدیر میں رزق لکھا گیا، میں مثال کے طور پر ایک آدمی کے مقدر میں لکھا گیا کہ اس کو پوری زندگی میں 10 کروڑ کا رزق دیا جائے گا۔ اب اس کی جو تقسیم ہے، کیا 10 کروڑ کا رزق اسے ایک دن میں ہی دے دیا جائے گا یا ایک سال میں ہی دے دیا جائے گا؟ نہیں، اس کی تقسیم کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تقسیم، وہ تقسیم والی جو رات ہے وہ شب برات نہیں، وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس سال کو فوت ہوگا، فلاں شخص، فلاں بچہ اس سال پیدا ہوگا، فلاں کو اس سال، یعنی ایک آدمی کے مقدر میں 10 کروڑ کا رزق لکھا گیا، اس سال اس میں سے اس کو اتنے لاکھ کا، اتنے ہزاروں کا رزق ملے گا۔ پھر آئندہ سال اسی رات یعنی لیلۃ القدر میں لکھا جائے گا، اس سال اس کو 10 کروڑ میں سے اتنا دیا جائے گا۔ یہ رات ہوتی ہے تقدیر کی تقسیم کی، تقسیم لکھی جاتی ہے، اور یہ فیصلے سال بھر کے پوری زمین کے مخلوقات کے فیصلے۔ اس سال اتنے دنوں میں دھوپ لگے گی، اتنی اندھیریاں آئیں گی، اتنے طوفان آئیں گے، اتنی بارشیں برسیں گی، اتنی زلزلے آئیں گے، فلاں وبا آئے گی، نہیں آئے گی۔ یہ تمام تر فیصلے فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام تر فیصلے، مضبوط فیصلے اسی رات میں نازل ہوتے ہیں، شب برات کو نہیں، لیلۃ القدر کو۔ دوسرے مقام پر فرمایا
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں، کتنی تعداد میں؟ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو فرشتے زمین پر اترتے ہیں اتنی تعداد میں، زمین کے کنکروں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ اب ان کنکروں کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جاننے والا، ان کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے اترتے ہیں۔ وہ اللہ اتنے کیوں فرشتے آئے کہ فیصلے زیادہ ہوتے ہیں، وہ فرشتے فیصلے لے کر آتے ہیں زمین پر، نہ زمین پر فیصلے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کل امر، وہاں بھی کل امر، یہاں بھی کل امر، یعنی دونوں مقامات پر اللہ نے فرما دیا تمام تر فیصلے۔ تو بھائیو بہنوں، یہ قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، قرآن نے کہا تمام تر فیصلے یہ لیلۃ القدر کو اترتے ہیں، لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے رات ہے۔ اب قرآن نے تو کہہ دیا تمام تر فیصلے لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر کو نازل ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سی قرآن کی آیت ہے یا صحیح حدیث میں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ کچھ فیصلے جو اترتے ہیں شب برات کو؟ تمام فیصلے تو اترے لیلۃ القدر کو، اب وہ کون سا فیصلہ رہ گیا جو شب برات کو اترنا تھا؟ او خدا کے لیے قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ ایسی باتیں بیان کر کے لوگوں کو یہ بتانا نہیں یہ لیلۃ البرات، شب برات، اس میں رزق اتارا جاتا ہے کہ اس آدمی کو اتنا رزق ملے گا، یہ آدمی اس سال مرے گا، یہ آدمی اس میں پیدا ہوگا، یہ اتنی آفتیں نازل ہوں گی، اتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ خدا کے لیے ابھی بھی لوگوں کو حق بتانا شروع ہو، خدا کے لیے لوگوں، اللہ کی قسم اس رات کو فیصلے نہیں نازل ہوتے۔ قرآن کہتا ہے تمام تر فیصلے اترتے ہیں تو لیلۃ القدر کو اترتے ہیں۔ یہ ہے شب برات، نصف شعبان کی حقیقت۔ اب رہا مسئلہ اس رات نصف شعبان یعنی شب برات کی رات کو عبادت کرنا، دن کو اس کا روزہ رکھنا، یہ انشاءاللہ تفصیلاً میں پارٹ 3 میں عرض کروں گا، اس کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل سے بات ہوگی، جیسے یہاں تفصیل سے بات ہوئی ہے، تفصیل سے بات ہوگی کہ اس کا روزہ کیا شریعت سے ثابت ہے، اس کا شب برات کا روزہ رکھنا ثواب ہے یا گناہ ہے، وہ انشاءاللہ پارٹ 3 میں عرض کروں گا۔